ہم ریکارڈنگ کرنا بھول گئے تھے, یہیں سے ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ را کے اندر تقریر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو تقریر اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, را کا مخرج کیا ہے؟ جی, جنہوں نے سوال کیا تھا مجھے بتائیں کہ را کا مخرج کیا ہے. ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا, زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے نا, اوپر والے تالو سے ٹکراتی ہے تو پھر را آتا ہے. تھوڑا سا گیپ رہتا ہے, بالکل وہ ٹچ نہیں کرتی. جڑ سے نہیں لگتی, لکیروں سے لگتی ہے. جڑ سے نہیں لگتی, لکیروں سے, لیسا جو ہمارے گام سے ان سے لگتی ہے. اور بیچ میں فجوہ بھی رہ جاتا دیکھیے ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. دیکھیں پہلا کام کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ حصہ جو ہے نا, جو دانتوں کے فوراً بعد کا حصہ ہے, وہ آپ کے نون کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور نون سے اور تھوڑا سا آپ ہلکا سا بالکل پیچھے جائیں گے تو آپ کا یہ را کا مخرج ہے. ٹھیک, تو آپ نے بس جسے آپ پڑھنا چاہیں ان اور ار, اس کی کوشش کریں کہ ان پڑھیں ایک مرتبہ, آپ ایک مرتبہ ار پڑھیں, تو بولیں ان اور پھر پیچھے جائیں ار ان ار ار ار. دیکھیے اس میں بہت زیادہ تکرار نہیں ہو سکتی. میں اور پیچھے چلی جاؤں ار, یہ نہیں کرنا ہے. ان ار ار ار, یہ والی آواز چاہیے. پڑھیے جنہوں نے کہا تھا ان ار ان گڈ, ار. ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, نون سے تھوڑا پیچھے بس رہیں گے ہم لسا پہ ہی. جی ون تو جزاک اللہ خیر. اور کوئی بہن؟ آج آپ لوگوں کی کلاس نا, دیکھیں یہ پہلے بھی ریکارڈڈ لیسن موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کلاسز میں نے کم لی ہیں, اور جو بھی آپ لوگوں کو ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس حوالے سے سوال کریں. اور جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ خود, تو یعنی جو مسٹیکس آپ کی نکلتی ہیں اس حوالے سے سوال کریں کہ ہمارا یہ صحیح نہیں ہوتا, یا ہماری یہ مسٹیکس جو ہیں وہ بار بار آتی ہیں, تو میں اس کا جواب آپ لوگوں کو دوں. ہاں جی ٹیچر, اس میں یہ بھی ہے کہ سم ٹائم جیسے ابھی جو بھی ٹیچر بتا رہی ہیں سمجھ آ رہی ہے, جیسے آپ نے را کا بتایا ہے, لیکن جب ہم شاید اپنی اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں فلو میں نا, تو وہ مخارج یا صفات جو ہے نا وہ اس طرح ہو نہیں پاتی, جو کہ پھر وہ سننے والے کو ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہم تو اپنی طرف سے لگے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو سمجھ آ گئی اور ہم اس کو ادا کر لیں گے, لیکن جب اس کی سنانے کی باری آتی ہے نا, تو پھر چیزیں جیسے نوٹ بھی کی ہوئی ہیں, لیکن پھر جب میں سنا رہی ہوں گی نا تو میری وہی جیسے را کی تکرار ہی نکل جائے گی. یا جیسے ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ منہ بہت زیادہ کھولتی ہیں ہر لفظ کو ادا کرنے میں, تو وہ ہو جاتا ہے آ کی بجائے, تو وہ پھر ادھر ہی میری جیسے مسٹیک وہ بار 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 یہ ہو رہی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کیا کریں اور پہلے خود سنا کریں. آپ لوگوں کے پاس ہاف پیج ہوتا ہے پورے ویک کے لیے سنانے کے لیے نا, اس ہاف پیج کو ہر دن آپ لوگ اپنا ریکارڈ کریں, پھر ٹیچر کو جا کے سنائیں. پھر ٹیسٹ جس دن آپ نے دینا ہوتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈ کریں اپنا, اور پھر جا کے ٹیسٹ دیں, اور پھر دیکھیں کہ جو ٹیچر مجھے غلطیاں بتا رہی ہوتی ہیں, پھر اپنا ریکارڈ کیا ہوا سنیں کہ آخر میں کر کیا رہی تھی اس وقت, میری ساؤنڈ آ کیا رہی تھی. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ ایسے میں پڑھ رہی تھی اور نیکسٹ ٹائم مجھے کیا پڑھنا ہے. اگر آپ اپنی خود ریکارڈنگ کر کے سنتے رہیں گے, آپ کو خود کچھ عرصے میں اپنے اندر فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ لوگوں کو یعنی خود بھی اس طرح کی محنت کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر انسان کو صرف یہ نہیں سمجھ میں آتی جب ٹیچر کہتی ہیں کہ منہ کم کھولو, منہ زیادہ کھولو. اور جی صحیح, بالکل. اور کوئی سوال؟ مس میرا ہی کوشچن ہے, میرے جو الفاظ ہیں بینیا والے اور رخاوا والے, وہ دونوں ایک سائڈ
ایک ہی جیسی ٹائم لگتا ہے مجھے سمجھ ہی مطلب پڑھتے ہوئے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, رکھاوا نہیں تھی کر پاتی میں صحیح سے. تو یہ اس کی ٹپ بتاتی ہوں ذرا سی کوئی. بتاتی ہوں, پیج نکال دیں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے جو سوال کیا نا, اس کو آپ ایسے لیٹرز کے ساتھ, ورڈز کے ساتھ دیکھیں جن میں رخاوا اور بینیہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس کو کیسے پڑھیں. خاص طور پہ ایسے الفاظ جو کہ جس پہ آپ وقف کر رہی ہیں. کچھ ورڈ ذہن میں ہے آپ کے جس میں آپ کو پرابلم آتی ہے؟ مس جیسے غین ہے, غین لفظ ہے نا, اس کو میں تو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں مطلب, اور ویسے پڑھا ہے کہ رخاوا کرنا ہے اس کو تو زیادہ ٹائم دینا. غین نہیں ہو پاتا مجھ سے صحیح. فا ہو پہ تو نہیں صحیح کر پاتا. لیتی, جی ہو نہیں پاتا, وہ تھوڑا جلدی میں پڑھ لیتی ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس وقت آپ لوگ پڑھیں, یعنی جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو 20 کی سپیڈ پہ ہی گاڑی چلاتے ہیں نا. ہم 40-60 کی سپیڈ پہ آہستہ آہستہ آتے ہیں, پہلے پھر 40 پھر 60 پہ, اس طریقے سے عادت ہو جاتی ہے ہمیں سائڈ مررز اور پیچھے والے مرر کو دیکھنے کی. تو اسی طریقے سے جب تک ہم ایک ورڈ, 2 ورڈ, 3 ورڈ کے اوپر پریکٹس نہیں کریں گے, تو اس سے پہلے ہم اگر یہ چاہیں گے کہ ہم پوری آیت اور تیزی کے ساتھ پڑھیں اور ساری کی ساری صفات اور مخارج بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں اسی طریقے سے 1-2 ورڈز کر کے پریکٹس کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہماری آیات اور ہماری جلدی پڑھنے کے وقت میں بھی ہماری خود بخود نکلتی چلی جائیں گی. تو تھوڑا ٹائم لگے گا, اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹائم لگے گا, ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے, اس سے پہلے جلدی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں وقت لگتا ہے. ایک ورڈ میں نے ڈھونڈا یہ بولیں. والمغفرتی, اب یہاں پہ دیکھیں غین ہے, اور غین کہاں پہ ہے؟ یہ درمیان میں. تو آپ پڑھیے اس لفظ کو, کیسے پڑھیں گے؟ والمغفرتی, نہیں, یہ آپ نے ٹائم نہیں دیا. والمغفرتی پڑھیے. والمغفرتی. اوکے, دوسری چیز یہ دیکھیں, میم م, اس کو ماغ ساری قوت آپ نے اس وقت میم اور میم کی زبر پہ لگا دیا, ماں. تو جو کام آپ نے غین پہ کرنا تھا نا, جو ٹائم آپ نے غین کو دینا تھا, وہ آپ اصل میں میم کو دے کر آ چکے ہیں. اس وجہ سے آپ غین پہ آواز کو دیر تک چلا نہیں پائیں. میم کے لیے منہ کو نہ کھولیں, یعنی محسوس کریں یہ آپ نے ہونٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہونٹ ہے, یہ آپ نے ملائے, اور اس کے بعد آپ غین کے لیے آپ نے کیا کیا. بے شک اس کا مخرج حلق ہے, لیکن آپ نے فوکس کس چیز پہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی زبان اٹھانی ہے, اقصی لسان اٹھانی ہے. تو یعنی زبان یہاں پہ نیچے تھی پہلے, پھر آپ نے اس کو پیچھے سے اٹھایا. مغفرہ پڑھیے. والمغفرتی, ما نہیں, میم اور غین پڑھیں. مغفرتی. گڈ. دوبارہ سے یوں دیکھیں, اتنا ہونٹ کھلا ہے بس یہ آپ کا. میں نے کچھ کھولا ہی نہیں نا اس میں, کہاں گیپ ہے؟ کچھ بھی گیپ نہیں. بس یوں سوچے کہ میں نے بہت سی بس ہونٹ ہی ہلانا ہے کہ میم میرا ادا ہو گیا. پھر میں نے فوکس اپنی اقصی لسان پہ کرنا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے پڑھوں. گڈ, ایکسلنٹ, بہت ہی ماشاءاللہ پرفیکٹ پڑھا. والمغفرتی, والمغفرتی, شاباش. فیرتی, فی سانس کے ساتھ, مغفرتی, مغفرتی. مغفرتی. اوکے گڈ. کوئی اور بہن؟
कोई सवाल, कोई मखरज, कोई अस्सलाम सिफात? वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मैंने पूछना था, जैसे अभी आप इनको बता रही हैं ना वो शेर होती, अब हम जब कुरान आजाद को सुनते हैं तो उसमें वो लोग तो इस तरह से तिलावत में नहीं रुकते ना, हर एक हर्फ पे। देखिए यही इसमें दो मुझे भी बातें प्रॉब्लम आती हैं। होती है, मैं जब सुनाती हूँ सबक तो मैं कुरान आजाद को सुन सुन के वो प्रैक्टिस की हुई है और उसी पे वो लहजा बन गया कि इस तरह से सुनानी है मैंने। तो जब मैं सुना रही होती हूँ वो होती है जी, पहले आता है जी बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, लेकिन आपने यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर रुकी नहीं, आप यहाँ पर इस तरह से इस तरह से। लेकिन जब मैं वो तिलावत सुनती हूँ उसमें वो चीज़ नहीं होती जो कि टीचर्स बता रही होती हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी कंफ्यूज करती है। फिर मैं आगे जब बच्चों को पढ़ाती हूँ फिर मैं उनको बताती हूँ तो फिर वो कहते हैं जी आपने तो ऐसे पढ़ा था तो हमें ऐसे बता रही हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन वाली है कि इसको कैसे मैंने करना है। ओके, देखिए इसका जवाब ये है कि पहले तो आप यूँ समझें इस चीज़ को कि आप जिन कुर्रा हजरात की ऑडियो सुन रही हैं वो तेजी में पढ़ रहे होते हैं, वो तहकीक में नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जब और हमारे कान भी ना, यानी मिसाल के तौर पे आज से अगर आप कई साल पहले या अभी भी हमारी जो टीचर्स हैं माशाल्लाह से, या मैं खुद, तो वो हम अगर सोचते हैं कि अपने आज से 10 साल पहले जब हम सुनते थे किसी कुर्रा हजरात की आवाज, तो हम उनको जैसे कॉपी करते थे, हमें उसमें किसी भी लेटर की कोई भी सिफात सुनाई नहीं देती थी, हमें किसी इख्फा मोटा हो या बारीक हो उसमें फर्क महसूस नहीं होता था। तो हमारे कारी साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सुनने के लिए भी ना वो कान चाहिए होते हैं जो डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपका बच्चा है और वो फर्स्ट टाइम आपकी यानी किसी भी कारी हजरात को सुनता है, आप उसको लाख कह दें कि यार बेटा ये जैसे 7 लफ्ज लेटर्स हैं वो मोटे होते हैं और बाकी बारीक होते हैं, तो अगर उसको ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि कैसे मोटा करना है कैसे बारीक करना है, वो इनमें भी कारी हजरात के अल्फाजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। हालांकि आप ये कर लेंगी क्योंकि हम ये सुनते आए हैं और हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तब हमारे कान इस काबिल हो चुके हैं कि जब कुर्रा हजरात पढ़ते हैं तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि हाँ ये तो मोटा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मदूद में देखेंगे कि जब हम बगैर पढ़े, बगैर जाने कि कौन सी मद मद मुनफसिल होती है, कौन सी मद मुत्तसिल होती है और कौन सी मद तबई होती है, तो हमें लगता है कि बस कारी साहब जो हैं कभी किसी मद को इतना लंबा कर दिया, कभी किसी मद को छोटा कर दिया, और हम उनके पीछे चलते चलते बगैर देखे, जब आपने देखा ही ना हो कि वल फहशा यहाँ पे मद मुत्तसिल है या यहाँ पे जो है मद जायज है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं फर्क पता चलेगा क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, अक्सर औकात हम देख भी नहीं रहे होते कुरान की तरफ। तो हम इस वक्त भी क्या कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने पढ़ा वैसे ही रट्टा लगा लिया, या फिर अपनी मर्जी से आगे किसी वक्त यहाँ पे लंबा कर दिया, कभी यहाँ पे लंबा कर दिया, कभी यहाँ पे लंबा कर दिया, यानी जिस तरह से हमें पसंद आया। हम ये नहीं फॉलो कर पाते कि उन्होंने कब क्या चीज की और इसकी क्या वजह थी। जब आप ये सीखेंगी तहकीक के साथ पढ़ना, तो आपको सुनाई देने लगेगी जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, ठीक है। जब अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि इफ़ा मोटा है, इफ़ा बारीक है, या इफ़ा जो है आपने फर्स्ट टाइम ये सुना होगा कि जो है इफ़ा वहां से करना है जहाँ जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है, ठीक है। ये पहली दफा सुना। पहली दफा सुना, तो ये जो पहली दफा सुना तो आपको ये चीज लग रही होगी तो ये तो सिर्फ यही हम सीख रहे हैं और इससे पहले किसी ने क्यों नहीं अगर हमें सिखाया। तो बात ये कि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर शुरू से ही आपको जो लोग मिले थे पढ़ाने के लिए, अगर वो उसी वक्त से आपको ये सब कुछ बताना शुरू करते थे, तो क्या होता आपके लिए मुश्किल हो जाता। आप कहते ये तो इतनी मुश्किल तजवीज है, हम तो पढ़ते ही नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए आपने अभी एक पारा कंप्लीट किया है, एक पारा में आपको जो जिस तरीके से मखारिज बताए गए, आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि आप पिक्चर्स को थ्रू जो है बस जो इमेज है उसको जहन में रखें और उसको याद करें। आपको जो 3 कैटेगरी में ये बताया गया कि भाई ये मोटा होता है कि बारीक होता है, आवाज चलेगी नहीं चलेगी, सांस चलेगी नहीं चलेगी, ये चीज समझाई गई थी। क्यों इस तरीके से बताया गया? क्यों? क्योंकि ये यानी हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो तो तजवीज, हो सकता है बाकी लोगों ने ना पढ़ा हुआ हो, तो आपको एज ए बिगनर जब कोई चीज समझाई जाती है तो ऐसे ही शुरू किया जाता है।
لیکن اب آپ لوگ جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں مزید اس بات کو سمجھتے جا رہے ہیں, اور اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ سمجھیں تو اللہ کا شکر الحمدللہ ایک خاص طبقہ ہے جو مسلسل تجوید کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب اس قابل ہو چکے ہیں ہم لوگ مختلف جگہ سے پڑھ کے کہ اب ہم مزید آگے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں اور انڈلج ہوں اور سیکھیں کہ اس میں مزید کیا خوبصورتی کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ نے بیسک اخفا تو سیکھ لیا تھا کہ چلیں جی اخفا جو ہے وہ کیا ہے ناک میں کرنے کا, یعنی کچھ چھپانے اور کچھ ظاہر کرنے کا نام اخفا ہے. لیکن اصل کیا چیز تھی اس کی کہ جو یہ چھپانا ہے وہ دراصل کون سے لیٹر میں چھپانا ہے, اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو نیکسٹ آنے والے لیٹر کا مخرج پتا ہو. تو اب اگر آپ کسی بچے کو شروع کراتی ہیں تو آپ کروا سکتی ہیں یہ چیز. یہ پھر میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ میں اگر بچوں کو کروا رہی ہوں تو پھر میں ان کو اس تحقیق کے ساتھ نہ پڑھاؤں. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم جب اس کو پڑھا رہی ہیں کہ بیٹا یہاں پہ اخفا ہوتا ہے, تو اگر آپ کا جو بچہ ہے یا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تمام لیٹرز کے مخارج جانتا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ اس کو یہ سمجھا سکیں گی کہ بیٹا یہ فا کے مخرج پہ ہوگا, تو آپ فا کے آپ اس کو پتہ ہی نہیں کہ فا کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ ذات اس نے پڑھنا ہے, تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے. تو پہلی چیز جو امپورٹنٹ تھی آپ کے کورس کے حوالے سے وہ یہی تھی کہ آپ کو مخارج یاد کروائے جائیں, آپ مخرج کو دیکھیں, یعنی یہ جو کورس کا ڈیزائن کیا گیا اس کے حوالے سے بات کریں. تو مقصد کیا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کو آپ سکھائیں مخرج سکھائیں. جب مخرج پتا ہوگا تو پھر ہی اس میں سے صفات نکل سکیں گی اور وہ صحیح ادائیگی ہوگی. جب تک آپ 20 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے, آپ 40-60 پہ گاڑی کیسے دوڑائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں کو تیز چلتے ہوئے, یعنی ہم دیکھتے ہیں قرہ حضرات کو تیز پڑھتے ہوئے, ہمارے اس وقت کان اس قابل نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کو اتنی ہائی اسپیڈ پہ وہ تمام چیزیں جو جیسے آپ اگر 120 یا 130 کی اسپیڈ پہ آپ گاڑی پہ جا رہی ہوں تو جو چیزیں آپ راستے میں دیکھیں گی, کیا آپ اس کے حوالے سے ساری ڈسکرپشن دے سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں. لیکن یہی آپ اگر 20 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہی ہو تو آپ کے سامنے جو چیزیں گزریں گی آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گی کہ کون سا گھر کون سے رنگ کا تھا, کتنے دروازے تھے, کیا چیزیں موجود تھیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصے میں آپ کو خود ہی محسوس ہوگا, بلکہ ابھی بھی آپ قرہ حضرات کی آڈیو سنا کریں اور وہ جو چیزیں آپ نے نئی سیکھی ہیں ان پہ غور و فکر اپنا ہیڈ فون لگائیں اور قرآن کو ذرا تیز آواز میں لگائیں اور محسوس کریں. آپ کو بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے نہیں محسوس ہوتی تھیں اب محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل. لیکن یہ جو کچھ حروف پہ جیسے ٹائم دینے کی بات آتی ہے نا, یا پھر آپ نے جب ہمیں وہ پڑھایا کون سی مد تھی جو شد کے ساتھ آ رہی ہے, مد مسکل جو ہے لازم. جیسے الحاق, تو یہاں پر آپ نے جب کروایا تو آپ نے کہا کہ الحاق آپ نے ایسے کرنا ہے. لیکن جب ہم قاری صاحب کا پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو اس میں ان کی جو حمزہ کی آواز ہے یہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی, تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں سنے, آپ کو نہیں محسوس ہوتے. اب یہی چیز جو ہے نا محسوس کرنے کی بات ہے. آپ میں سے کتنے ہی لوگ کہیں گے جی ہم نے بالکل ہمیشہ محسوس کیا. لام کیسی پڑی جاتی ہے یہاں پہ, نمبر نہیں محسوس ہوتا اس وقت آپ کو. مجھے جو حمزہ کی آواز ہے نا جو آپ نے کہا تھا کہ اس میں جیسے بلندی سے نیچے آتے ہیں اس طرح کی, مجھے وہ چیز نہیں اس میں محسوس ہوتی. یہ محسوسات کی بات ہے, ورنہ یہ اس کے اندر جو نبر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے وہ بلندی سے نیچے آنے کا جو ذکر ہے سمجھانے کی وہ بات ہے, وہ کوئی بک والی لکھی ہوئی بات نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ جب آپ اس کی یعنی آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں, اونچائی کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو لیٹر ہے وہ آپ موٹا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی مد کو لے کے جا رہے ہیں اور آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے ساکن کے اوپر آنا ہے. جب آپ نے ساکن کے اوپر آنا ہے تو ساکن کو آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ جو ساکن لیٹر ہے وہ کون سا لیٹر ہے، وہ رخاوہ کا لیٹر ہے، وہ توسط کا لیٹر ہے، یہ وہ جو ہے وہ شدہ کا لیٹر ہے. جو بھی وہ لیٹر ہوگا اگر وہ شدہ کا لیٹر ہے تو اس کے حساب سے اس کی ٹائمنگز ہوں گی. اگر رخاوہ کا لیٹر ہے تو اس کے حساب سے ہم لمبا یعنی رخاوہ کو ادا کرتے ہوئے ادا کریں گے آخر کو. اور اگر وہ ہمارے پاس جیسے توسط ہے تو یہ توسط ہے تو ہم اس کی توسط کو پورا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. آواز کو اونچا کرنے کو نبر کہتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو مد آپ کی ہو رہی ہے اور یہ جب آپ ملا رہے ہیں تو یہ جو ملانا ہے کہ آپ اس وقت آواز کو اونچا کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ یہاں پر آپ نے شد پڑھی ہے. ادروائز یہ شد جو ہے سمپل ساکن لگی. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی جگہ پہ بھی شد ہوتی ہے جتنی جگہ پہ بھی نبر ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو یہ بتایا جائے کہ وہ سمجھ سکے کہ یہاں پر کیا کیس ہے، ورنہ وہ عام سا لگے گا. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ہے، اگر میں اس کو آپ نے ادو پڑھ لیا، ادو یہاں پہ او شد ہے، تو اگر آپ اس کو سٹریس نہیں دیتی ہیں، آپ اس کی آواز کو اونچا نہیں کرتی تو سننے والوں کو لگے گا آپ نے صرف واؤ پڑھی ہے، آپ نے شد نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اور بھی جگہ پہ نمبر اچھا میں ہوتی اس ہے کو پڑھ انشاءاللہ کے آگے بتاؤں، آئے آپ اس کو مجھے بتائیے گا. یہ جو ورڈ ہے والا بالنگ، اس کو میں اگر پڑھوں تو مجھے لگتا ہے جب میں خود پڑھ رہی ہوں تو جو آواز ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے وہ والی نہیں ہے اس میں، جس طرح سے آپ یہ بتا رہی ضروری تھی کہ نہیں کہ اس کو اس آپ طرح سے دیکھیں آپ نے واضح کرا. کچھ چیزیں ہم جب ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی 100% ہر ایک کو اسی طریقے سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہو دوسرا شخص بھی اس بات کو ایسے ہی سمجھائے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جو مین جو ہماری ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے نمبر کی، کہ آپ نے آواز کو اونچا کرنا ہے. آواز کو اونچا کریں گے تاکہ جو ہے دوسرے کو پتا چلے کہ یہاں پہ یہ مرجنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ شد ہے. صحیح. اب میں اس ورڈ کو پڑھوں، آپ مجھے بتائیے گا. غیر المغضوب علیہم ولا اب یہاں پر یہ جو اس وقت نا با کے بعد جو لین کیا، یہ مجھے اس میں فرق نہیں مجھے لگتا کہ میرا کہاں سے آ رہا ہے وہ. ہاں فرق ایسے بھی زوم پہ نا بعض اوقات آتی ہے، گم ہو جاتی ہے آواز، نا اندر ہی چلی جاتی ہے، پہنچتی بھی نہیں. تو مجھے کوئی آواز اتنی کلیئر پہنچی نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. میں پھر سے پڑھوں؟ کر لیں. غیر المغضوب، جی تاکہ جو ہے نا وہ جی تھوڑی سی مد کم کر کے کریں، کیونکہ یہ جو مد لمبی ہوتی ہے نا اس میں آواز زوم میں ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، اوکے. آپ کوشش کر رہی ہیں تھوڑا سا اور اونچی آواز کریں، بس ملاتے ہوئے اس ٹائم پہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا ملنے کی، یعنی آپ یہاں پہ اونچا کر رہی ہیں، یعنی اس مد کے درمیان میں آپ آواز کو اونچا کر رہی ہیں، لیکن جب مرج کر رہی ہیں نا تو اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہو رہا. تو آپ نے اس وقت جو ہے نا اونچا کرنا ہے، اس وقت نہیں، اس وقت سیم رکھیں اپنے ہونٹوں کو جتنا آپ نے کھولا ہے. اس وقت اپنے منہ کو نہیں زیادہ سے زیادہ کھولتی چلی جائیں. وَلَا ٹھیک ہے. وہ مجھ تک پہنچ نہیں رہی. سوری. اوکے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ بھیج دوں گی، آپ مجھے بتا دیں گے. اوکے انشاءاللہ. اور بہنیں جزاک اللہ. میم یہ موٹے ورڈز کے ساتھ زیر جب آتی ہے تو اس کی کوئی ٹپ بتا دیں. زبر تو بڑی مشکل سے ہی نکال لیتے ہیں کوشش کر کے، لیکن زیر کے ساتھ مشکل ہوتی ہے. اس کی کوئی ٹپ؟ دیکھیے اس کا میں بتاتی ہوں اس کی ٹپ. پہلا کام یہ ہے کہ چاہے آپ نے زبر ادا کرنی ہے، چاہے آپ نے زیر یا آپ نے پیش ادا کرنی. پیش تو خیر ڈفرینٹ ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن زبر اور زیر کے لیے آپ
یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ زبر ادا کرتے ہیں تو آپ کا منہ ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا ہے، زیر بھی آپ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا منہ ایسے ہی کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اوکے قاف تو مجھے نظر آ رہی ہے، چلیں یہاں پہ ہی دیکھ لیتے ہیں، قاف کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا قی 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 قی، آپ نے یہ سوچنا ہے میں نے قاف کی زیر ہو یا صاد کی زیر ہو، میں نے زیر پڑھنی ہے پوری، یعنی جب ہم یا مدہ پڑھتے ہیں کسی لیٹر کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو 2 کاؤنٹس دیتے ہیں، تو یہ جب یا مدہ 2 کاؤنٹس ہے تو یہ ایک زیر کیا ہے، یہ ایک کاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں صرف زیر پڑھتی ہوں، آپ پڑھیں ذرا سا کسی بھی یہ قاف کے ساتھ ہی زیر پڑھیں، قاف زیر قی پڑھیے، قاف زیر قی، یہ جو آپ نے جتنا ٹائم کیا پڑھا تھا آپ نے، پھر سے پڑھ، قاف زیر قی، گڈ، قی 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 قی، اگر آپ یہ زیر پوری پڑھ لینا تو آپ کا لیٹر باریک نہیں ہوگا۔ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، اس زیر کو ہاف کر دیتے ہیں، ہم ابھی موٹا اس کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، ہم نے قی پڑھا ہی، زیر پوری پڑھی ہی نہیں ہوتی، ہم قیلون 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 یا قیلون، یہ کیا ہو گیا، باریک ہو گیا۔ تو اگر آپ موٹے لیٹرز کی زیر کو پراپر ٹائم دے دینا تو بھی آپ کی زیر صحیح نکل آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پہ زیر کس کے ساتھ ہے، یا مدہ کے، کیسے پڑھیں گے اس کو، اس ورڈ کو پڑھیں صرف، قیلا، گڈ، قیلا، آپ نے کیا کیا، کیا کیا، آگے سے ہونٹ کیسے ہیں آپ کے، کیا کر رہی ہیں آپ، قیلا، اسٹریٹ کر نہیں کیا ہوں رہی ہیں، اپنے، مطلب آپ کے ہونٹ اسٹریٹ ہیں، آپ نے نیچے کھولے ہیں، آپ نے اوپر کھولا ہے، سائڈ میں کھولا ہے، گول کیا ہے، کیا کیا، مطلب کاف زیر یا کی 2 کاؤنٹس لمبے کیے ہیں، مد کیے اس کے ہاں ساتھ۔ آپ کے ہونٹوں کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت، نیچے کی طرف آئے نا، پھیلا لیے ہوں، نہیں لا، یہ جو دوسری بہن نے ابھی بولا ہے کہ اگر یہ پھیلاتی نا تو ان کی آواز کیسی ہوتی، قی قی ای، یہ ایسے ہیں، ادھر ادھر نہیں پھیلانے، ٹھیک ہے، پھیلانے نہیں ہے نیچے کی طرف بلکہ پڑھنے، شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، کہ ہم نے جب بھی یا مدہ ادا کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نیچے کی جانب جو ہے اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہیں، نیچے کی جانب، تو یہ ان کی آواز بالکل ٹھیک تھی، یہ نیچے کی جانب کھول رہی تھی، قی قا قی قی قی، یہ کیا لمبا ہو رہا ہے، قی، چھوٹا کر دیں، قی قی قی، یہ زیر ہے تو یہ آپ کی ایک کاؤنٹ ہے۔ اگر آپ صرف 2 چیزوں پہ فوکس رکھیں کہ میں نے اپنا منہ نیچے کی جانب یعنی اپنے ہونٹوں کو نیچے کی جانب کھولنا ہے، پہلا پوائنٹ۔ سیکنڈ کیا ہے کہ میں نے زیر پڑھنی ہے پھر آگے پڑھنا ہے، یعنی یہ نہ ہو جیسے قیلا، یہ آپ نے زیر کے لیے تو یہ منہ نیچے کی جانب کھولا، لیکن جب آپ یہاں پر پڑھیں یا یہاں پہ پڑھیں تو کیا کریں، یا قیلون قی قی، یہ بھی آپ کی زیر پوری نہیں ہوگی، قی یا قی قی قیلون قی قیلون، یعنی آپ نے زیر کو زیر کی حرکت دیں تو یہ موٹا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہی بات کہ آپ نے زیر کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میری زیر بالکل ہی باریک ہو جاتی ہے یا مخرج پہ نہیں رہتی ہے، تو بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ زیر کی ادائیگی کے وقت مخرج کے بعد صرف یہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ یا مدہ کے ساتھ بار بار پریکٹس کریں نیچے ہونٹ کر کے،
और नीचे होंठ करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ होंठ नीचे करना है, एक्चुअली आपने नीचे का जबड़ा जो है वो नीचे करना है। और नीचे का जबड़ा आपने कैसे नीचे करना होता है, यानी अगर आप अपने यानी आपकी जो दाढ़े हैं आप वहां पे अपने हाथ को रखें, जहाँ से कैसे समझाऊं, हाँ, यानी आपकी पूरी दाढ़ों समेत आपका जो लोअर जॉ है वो पूरा का पूरा नीचे है। यानी आपने सिर्फ आगे के होठों से नहीं आपने होठ को नीचे करना है, बल्कि आपने पूरे लोअर जॉ को जो है वो नीचे करना है। और कोई बहन? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये वर्ड जो है अल अर्द, इसमें एक तो वक्फ करने में भी, और मुझे लगता है कि हर दफा रा भी मुझसे इतना सही अदा नहीं होता, तो कोशिश तो करते हैं जैसे अल अर्द, तो इसमें मुझे लगता है ओके, कि कभी मखरज की गलती हो जाती है, कभी शायद बुकुर नहीं सही हो रहा होता। ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहला काम क्या है, अल और रा, और फिर है आपके पास डॉट। रा का लेटर किस चीज का है? रा में सिफत क्या पाई जाती है? ये तवस्सुत है तवस्सुत। इसमें। जी। और दौद में क्या पाया जाता है? दौद में हम्म, इस्तितालिब भी है और इसमें रखावा भी है। रखावा है। जी। रेखावा। टाइम किसको ज्यादा देंगे? डॉट को। दौद को। दौद को ना, रखावा को ज्यादा टाइम। रेखावा को। पहला काम और मखरज जिस यानी हमें टाइम इसको कम देना है और इसको ज्यादा देना है। जब तक इसको कम टाइम दे ना दे हमने दौद की तरफ जाना नहीं। जब तक हम रॉ का मखरज अदा ना कर ले हमने दौद के मखरज पे जाना नहीं है। मतलब ये है इसका कि जैसे रॉ का मखरज क्या है? सुनाए उलिया की जो वसूड़े गम। ठीक है, इस वक्त जब आपने रॉ अदा करने हैं आपकी जबान कहाँ होती है? इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आप रॉ अदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आपने तवस्सुत कर ना लें आपने इसी पॉइंट पे रहना है। यानी आप कैसे पढ़ेंगे? अल अर 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 अर, ये इसकी तवस्सुत है। जब आपने अर पढ़ लिया फिर आपने जो है अपना जो है दौद के ऊपर जाना है। किस कंडीशन में कि दौद आपकी किस तरह से निकलेगी? किस तरह से निकलेगी? साकिन होगी तो कौन बताएगा? ओके, शाबाश शाबाश, अच्छी आवाज है। इसमें हम यानी आपने क्या किया, पहले रा को, हाँ, लेकिन कब करेंगे हम रिखावा या कब जाएंगे हम दौद के मखरज पे? जब तक हम रा की तवस्सुत को कंप्लीट ना कर लें। जो इस वक्त मैंने ये शक्ल बनाई है, कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जैसे आप अल अर पे जाती है ना, तो ये जबान यानी इस वक्त जब आप रा के मखरज पे हैं और रा के लिए तवस्सुत अदा कर रही हैं, तो इसी जबान को आप यहाँ से यूं करके ना उठा लें। यानी रा का मखरज अदा करने के बाद रा को छोड़ दें, और यानी आपने एक मरतबा जबान जब उठाई रा के लिए तो आपने रा अदा कर लिया, फिर आप दोबारा से अपनी जबान को उठाएं और दौद के मखरज के लिए अपनी साइड वाली जबान यानी हाफतुल लिसान को आप तालु के साथ लगाएं। ये बात समझ में आ रही कि क्या कहा मैंने? पढ़ के देखें इसको। जी। तो हम जिस आवाज साथ साथ चलती आ रही होती है, हम क्या कहते हैं उनको कि बेटा कदम उठा उठा के चलो। इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप उठाओ फिर रखो, फिर उठाओ फिर रखो।
اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب آپ نے را کے لیے اپنی زبان کو موو کیا ہے تو آپ ضاد کے لیے بھی دوبارہ موو کریں گے، یعنی ایک ہی وقت میں، یعنی یہاں پر را کے لیے زبان ابھی اوپر ہی ہو اور آپ ساتھ میں ضاد کی آواز نکالنے کی کوشش کریں گی تو نہ پراپر طریقے سے را ادا ہوگا نہ ضاد ادا ہوگی. ار یہ پہلے آپ نے را ادا کی، ار توسط ادا کی، اور پھر ضاد. اگر ساکن یہ حالت آواز میں کائنڈلی آپ کر کے بتائیں نا زبر کے ساتھ، تو پھر لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ساکن حالت ہوگی تو پھر کیسے ہم اس کو موو کیے بغیر اور کو پھر ہم دوبارہ سے اس کو اٹھائیں گے. نہیں، آپ یہ یعنی آپ اس را سے ہٹ جائیں. ار یہ میں نے چھوڑ دیا را کو نا، ار یہ مخرج چھوڑ دیا. اب میں نے ضاد پڑھنی ہے، ضاد کے اوپر ساکن ہے. یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس وقت یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا زوم جی پہ. جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے جی الگ جی سے آواز نکالی، نہیں ساکن ضاد نکالے. او جیسے کہتے ہیں او. آپ کے یعنی یہ میم تو صرف پورا اندر پریشر کی لفظ آواز ادا ہوتی کر میں را کے بغیر بتا رہی ہوں نا کہ اب جب ہم کرتے ہیں ہے. تو یہ ضاد کی آواز آپ کو آ رہی ہے او. ہاں او ہاں ہاں مجھے آ رہی ہے الحمدللہ. جی جی صحیح تو نکال اسی رہی ہیں. طرح صحیح. تو پھر اب یہ نہیں والی جو تھی اس میں را، اتنی اچھی نہیں ہاں نکلتی، ہاں جی، جتنی جو اس علیحدہ لیے سے کہ نکالو آپ، تو. ہاں اس لیے کہ آپ کی را ڈراپ ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ اس وقت اچھا ایک ہی بار زبان کو آپ نے اوپر یہ اٹھایا ہے نا اس وقت را کے لیے، آپ نے اسی وقت آپ نے جو ہے بیچ میں سے بھی اٹھا لی زبان. تو یہ آپ نے بیچ میں نہیں اٹھانی ہے زبان اس وقت. جب آپ را کے مخرج میں، را کے مخرج کو چھوڑ دیں، زبان نیچے کر لیں اور پھر یہاں سے اٹھائیں. شروع میں تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت ٹائم لگے گا، میں نے را بالکل الگ پڑھ دی، ضاد اتنی بالکل ہی الگ پڑی، اتنا فاصلہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، کسی بھی کو را ذرات کی آواز میں یہ محسوس نہیں ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ کلوز آتے جائیں گے، قریب آ جائیں گے اور آپ جلدی ہی کام کر لیں گے. پریکٹس کے ساتھ ہاں جی انشاءاللہ. مجھے کائنڈلی تھوڑا ٹھیک سا ہے، آپ بتائیے نا. جی کیا بتاؤں؟ اسی طرح نا جو آپ پڑھ کے بتائیے نا، جب آپ جو گیپ کا کہہ رہی ہیں نا کہ تھوڑا سا گیپ آتا ہے، ہاں یہ آپ کو، ساکن کر کے. ہاں آپ کو گیپ محسوس ہوگا، جس میں آپ کو گیپ کر کے بتا رہی ہوں. اس میں آپ نے اچھا توسط بھی دیکھی اور آپ نے ضاد کی رخاوہ بھی دیکھی. ضاد کو زیادہ ٹائم دیا اور را کو کم ٹائم دیا، لیکن را ساکن تھی، را کو چھوڑنے کے بعد ضاد ادا کی. اچھا میں بھی پھر کوشش کرتی ہوں. دیکھیے الارض، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. را موٹی کریں، اسی طریقے سے ایک ورڈ ہے فضل. ٹھیک ہے، فا کے اوپر زبر اور آپ کا داد ہے ساکن اور لام ہے آپ کی ساکن. اب آپ دیکھیں کہ ضاد میں ہے رخاوہ اور لام میں کیا ہے؟ توسط. توسط. کیسے ادا کریں گے؟ فضل، فضل. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ضاد ادا کی سائڈ سے، اس ایریا سے آپ نے ضاد ادا کی. جب ضاد کمپلیٹ کر لیں، جب ضاد کی رخاوہ کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ لام کے مخرج پہ جائیں گے تو آواز دونوں کی نکلے گی. لیکن اگر آپ جلدی کریں گے فضل 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 دل دل، وہ ضاد کی زبر ادا ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے. فضل فضل، بولیے. یہ ابھی اس میں ہوا ہے آپ کی ضاد میں، ابھی ہوا آ گئی ہے، ببل آ گیا. مگر آپ کوشش کریں گی تو یہی ایک طریقہ ہے اس کو کرنے کا. یعنی جب بھی دو ساکن لیٹر ساتھ آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کی صفات کو دیکھنا ہے کہ کس کو زیادہ ٹائم دینا ہے، کس میں کون سی صفت موجود ہے. تو اور اس کے مطابق آپ کوئی 20-25 مرتبہ اس کی پریکٹس کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ 2-3 ورڈز کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، آپ تلاوت کے درمیان اس کو نکالنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وانتم فجزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، باقی اس پورشن کی ریکارڈنگ تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہی ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے پاس سوال ہو تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں
کہ اپنی جو بھی کنفیوژن ہے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، جو نہ سمجھ میں آتا ہو، آپ لوگ پوچھیں، ایک بار پوچھیں، بار بار پوچھیں. اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پہ مخارج اور صفات کو ریوائز کر کے آئیں، تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ مکمل طور پہ مخارج اور صفات ریوائز کروا سکوں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی جب ربع 2 کمپلیٹ ہو تو ہم یہ مخارج اور صفات کو اچھی طریقے سے کمپلیٹ کر چکے ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور پھر ہم باقی جو ہے دوسرے چیپٹرز یعنی مدود کے حوالے سے یا اور جو چیزیں ہیں تجوید کے حوالے سے ہم اس کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.